الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام دوستو بھائی اور بزرگوں اللہ جل جلالہ نے نظام کائنات کو چلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے اندر وجود دیا تو ان کو وجود دینے سے پہلے
فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت اعتراض اٹھایا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایک ایسے شخص کو، ایک ایسی ذات کو پیدا کرتے ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تعریفیں بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس، آپ کی بڑائی، آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ نہ فرماتے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو پھر اللہ پاک کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالم الغیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ غرض آدم علیہ السلام کے بعد اللہ جل جلالہ نے نظام کائنات کو چالو کر دیا، یعنی انسانوں کا جو نظام تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی طرح پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے انسانیت کو ختم کر دیا، سوائے ان چند لوگوں کے جو ماننے والے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے اللہ نے آگے کائنات کی بشریت کو وجود دیا، حام، سام اور یافس سے، اور ایک بیٹا ان کا طوفان نوح میں ہلاک ہوا جو نافرمان تھا، جس نے باپ کی بات نہیں مانی۔ تو جہاں طوفان نوح کے اندر باقی انسانیت غرق ہوئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں غرق ہوا۔ اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی عالم کا، کسی امام کا بیٹا ہو اور وہ نافرمان ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتا، یہ کہہ کر کہ میں ولی کا بیٹا ہوں، میں عالم کا بیٹا ہوں، میں بزرگ کا بیٹا ہوں۔ اگر یہ سکہ چلتا تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا چل جاتا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، لہذا بچ جاؤں گا، طوفان نوح سے مجھے نجات مل جائے گی، لیکن نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے طوفان نوح میں وہ بھی غرق ہوا ہے۔ چلتے چلتے اللہ جل جلالہ نے اپنے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے بڑے امتحانات بھیجے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے بڑی ابتلائیں، بڑی آزمائشیں، بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر بھیجے، لیکن ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان کے اندر نجات پائی، اور نجات پانے کا جو انعام ہے وہ اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ،
ابراہیم نے ہر امتحان کو پورا کر دیا۔ سب سے بڑا امتحان، سب سے پہلا امتحان تو یہ تھا کہ وقت کا بادشاہ نمرود، اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس سے سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ صبح کو اس نے جو نجومی ہوتے تھے اس وقت کے، ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص تیری بادشاہت کے اندر پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس نے پھر ان سے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بس جو بچہ پیدا ہوتا جائے اس کو قتل کرتے جاؤ، موت کے گھاٹ اتارتے جاؤ۔ تو کوئی کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ کوئی آئے اور تیری حکومت کو ختم کرے، کوئی بچہ پیدا ہو؟ اس نے یہی حکم دے دیا کہ آج کے بعد جہاں جس جگہ پر بھی میری سلطنت کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اور یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر خاوند اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات منقطع کر دے تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ لیکن جس کو رب نے پیدا کرنا ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یہ اس کے وزراء میں سے تھے، اور یہ بت تراشتے تھے۔ بتوں کا دور تھا، بت پرستی عام تھی، بتوں کو لوگ معبود بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کو اپنا خدا کہتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھتے تھے۔ اور جو بھی غیر کو اپنا معبود بنا لیتا ہے پھر اس کا ایک معبود نہیں ہوتا۔ وہ ایک بت کی پرستش نہیں کرتے تھے، کئی بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ خوشی کا ہے، یہ غم کا ہے، یہ غم سے نجات دے گا، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بارش کرنے والا ہے، یہ کھانا دینے رزق دینے والا ہے۔ ایسے مختلف بتوں کی وہ پجاری بنے ہوئے تھے۔ تو پہلا امتحان تو یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب اس سلطنت میں پیدا ہونا ہے جس سلطنت کا بادشاہ نمرود ہے، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ماں کو ملایا اور حمل قرار پا گیا۔ تو جب وضع حمل کا وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر گھر میں پیدائش ہوگی تو پتہ چل جائے گا، قتل کر دیا جائے گا بچہ۔ ان کی والدہ غار میں چلی گئیں، وہاں وضع حمل ہوا، اور پھر وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے جاتی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو گروتھ تھی، بڑھوتری، بڑھنا عام بچوں سے مختلف تھا، کہ وہ دنوں میں ہفتوں کے لگتے تھے، ہفتوں میں مہینوں کے لگتے تھے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں 5 سال انہوں نے غار میں گزارے، بعض کم و بیش۔ بہرحال جب وہ غار سے باہر آتے ہیں تو بچے نہیں لگتے، 5 سال کا عرصہ، اور ادھر حکومت میں 4-5 سال گزرنے کے بعد وہ معاملہ بھی کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، قتل و غارت کا، جو بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے چند سوال کیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ابتدا سے لے کر انتہا تک، مطلب یہ ہے کہ بچپن سے اس کی عمر کی انتہا تک کبھی بھی غیر کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔
اب ان کے دیار میں تو بتوں کے سامنے جھکا جا رہا ہے اور گھر میں بت تراشے جا رہے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے اور ماحول میں ہر انسان چل بستا ہے، جیسا ماحول ویسے انسان۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ماحول سے ہٹ کر اپنے باپ کے سامنے پیغام توحید پیش کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہو؟ کیا تم بتوں کو اپنا معبود کہتے ہو، خدا کہتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری غلطی پر دیکھ رہا ہوں۔ پہلی وار لگائی، پہلی چوٹ لگائی کہ آپ جن بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جن کو اپنا معبود کہتے ہیں، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سری غلطی پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے جو معبود تراشے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اپنے معبود جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو معبود قرار دینا، ان کی عبادت کرنا، ان کے سامنے جھکنا، یہ سری اور کھلی ہوئی غلطی ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک ہیں، بعض نے آزر چچا بتلائے ہیں اور باپ دوسرے کوئی بتلائے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب باپ نہ ہو تو چچا کو باپ کا مقام اور درجہ دیا جاتا ہے، بلکہ حدیث میں یہ خود موجود ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ عم الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت میں، اس کی پرورش میں، اس کی دیکھ بھال کے اندر جب باپ نہ ہو تو پھر چچا کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آزر ان کا چچا تھا۔ بہرحال انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک عجیب بات دیکھی کہ یہ تو بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں آپ کو سری غلطی پر دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوق دکھلائی۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو باپ سے انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں بھی سوال کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جیسے بچے کی عام عادت ہوتی ہے۔ باپ نے ان کو بتلایا کہ یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ فلاں، جیسے جیسے انہوں نے پوچھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین و آسمان کی اور مخلوق بھی دکھلائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ ساری کی ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اور رب صرف ایک اللہ ہے۔ اب یہ جو پیغام توحید تھا، اس کو اپنے باپ یا اپنے چچا یا اپنے خاندان یا اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب پیرائے میں بات کی ہے، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے، فلاں ستارہ فلاں ستارہ، ستاروں کی پرستش بھی کرتے، کچھ سورج کے پجاری تھے، کچھ چاند کے پجاری تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو توحید کا پیغام دینے کا انداز دیکھیں کہ انہوں نے قوم سے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قال، کہا ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستارے کے بارے میں۔ قوم کو توحید کا پیغام دینے کے لیے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا تاکہ قوم مجھ سے بھاگ بھی نہ جائے، دور بھی نہ ہو، قریب آئے، اور پھر ان کے دلوں میں توحید کو راسخ کروں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا، انسان دشمن کو مار دینے کے لیے دشمن کا ساتھ دے دیتا ہے۔ اس کو عربی میں ایک لفظ ہے کہ دشمن کے ساتھ مل جانا اس کو مار دینے کے لیے، اس پر غلبہ پانے کے لیے۔ جیسے کسی آدمی کو آپ مثال کے طور پر 2 دوست ہیں، 3 دوست ہیں، وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم نے مارنا ہے،
اس کی پٹائی کرنی ہے، تو یہ نہیں کہ فٹافٹ شروع ہو جائیں گے، اس کو لے جائیں گے ایک طرف، اس کے ساتھ وہ اگر کھیل رہا ہے اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں گے، کھا رہا ہے کھانے لگ جائیں گے، تو موقع پاتے ہی پھر اس کی پٹائی کریں گے۔ تو ایسے ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ قوم والے قریب آ گئے کہ دیکھو ابراہیم بھی ستارے کو اپنا رب کہتے ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، اب دیکھیں سمجھانے کا انداز، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ چھپ گیا، جو ہی صبح کا چاندنا ہوا تو ستارہ غائب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا احب الافلین، میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے، جس پر زوال آئے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جب چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، جو لوگ چاند کے پجاری تھے وہ قریب ہو گئے، تو فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، جب چاند بھی غائب ہو گیا صبح کا چاندنا دیکھ کے، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والے، غروب ہو جانے والے، ڈھل جانے والے کو رب نہیں کہہ سکتا، اس سے پیار نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، لا احب الافلین۔ آگے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اس گمراہ قوم کے ساتھ ہو جاتا۔ مطلب یہ کہنے کا تھا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے اور آپ لوگ گمراہ ہو، ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں اے میری قوم تم گمراہ ہو، اور اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب آفتاب اور سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، کچھ لوگ سورج کے پجاری تھے، تو کہنے لگے قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے، یعنی چاند سے بھی بڑا، ستاروں سے بھی بظاہر بڑا نظر آتا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی شام کو غائب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے جن بتوں کی، جن ستاروں کی، جس چاند کی، جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا کہتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ ڈھل جانے والے، غروب ہو جانے والے، ان پر زوال آ جاتا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جس پر زوال کبھی نہیں آتا، ہمیشہ عروج اور بلندیوں پر ہے اللہ۔ آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرما رہے ہیں ابی ہی، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ سورہ مریم میں بھی یہ موجود۔ اب باپ کافر ہے، مشرک ہے، بت تراشنے والا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ اور ان کو توحید کی دعوت دینا، اس کا انداز مشفقانہ ہے، محبت والا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ باپ کو ایک حکم کے طور پر یوں کہہ رہے ہیں، نہیں، یا ابی، اے میرے باپ، اے میرے ابا، ایسے یہ ایک سلیقہ سکھا دیا گیا کہ باپ کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے۔ آج ہمارے باپ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری زبان کے اندر آکڑ ہوتی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری جو حکم جیسے کسی کو آدمی دے رہا ہوتا ہے، ایسے اولاد باپ کے سامنے بات کرتی ہے، تو وہاں باپ مشرک ہے اور بیٹا محبت سے یا ابی ہی، یا ابی، اے میرے باپ، اے میرے باپ، محبت سے توحید کی ان کو دعوت دے رہے۔ اور یہ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں بھی کہ باپ والدین کے سامنے اب عاجزی کے بازو جھکا دو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھڑکو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو نہ اکڑاؤ۔ ان کے اگر والدین کافر بھی ہیں تو دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی بات مانو، ان کی فرمانبرداری کرو،
لیکن اس وقت تک جب تک وہ شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دیں. اگر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں، پھر کوئی پکڑ نہیں. تو بہرحال والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، یہ انسان کو دنیا میں چمکا دیتا ہے. اسی لیے فرمایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا والدین کے بارے میں تو فرمایا ہما جنتک او نارک، والدین یا تو تیری جنت ہے یا جہنم. پوچھا گیا، فرمایا فرما برداری اور اطاعت کی تو جنت تیرا مقدر بن جائے گی، اور نافرمانی کی تو جہنم تیرا مقدر بن جائے گی. اس لیے والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والی چیز ہے. تو اپنے باپ سے وہ ایسے محبتانہ انداز میں کہہ رہے ہیں. پھر جب ان کے باپ نے بات نہ مانی تو ان سے فرمایا قالوا سلام، یعنی یہ سلام مفارقت تھا کہ میں آپ سے اب جدا ہوتا ہوں. کیوں کہ آپ سری اور کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی عبادت کر کے، شرک کو اختیار کر کے، اور میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو آپ شریک ٹھہراتے ہیں. انی بری مما تشرکون، گویا پوری قوم کو مخاطب کیا جو بھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پرستش کر رہے تھے. فرمایا کہ تم جن چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میں ان سب کو میں سے کسی کو بھی اپنا خدا ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا. آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے؟ اللہ رب العالمین نے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ معبود ہے، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا، میں نے اس ذات کو اپنا معبود بنا لیا. فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو گوئے شرک سے انہوں نے بیزاری اختیار کی، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم قرار دیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ بہت بڑا ظلم ہے شرک. اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے. اور اگر انسان، کوئی انسان بھی اگر وہ مسلمان ہے اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہوں تو سب گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں سوائے شرک کے. آخرت میں شرک کی کوئی معافی نہیں. دنیا میں اگر کوئی آدمی شرک سے سچی توبہ کرتا ہے تو معافی ہے، یعنی جب تک اس کے پاس زندگی ہے، چانس ہے. اگر کوئی مشرک ہے، اللہ کی ذات و صفات پہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتا ہے. بعض لوگ علی مشکل کشا کہتے ہیں. علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے. علی اگر مشکلیں ٹالتے تو حضرت حسین سے مشکل ٹال دیتے نا. واقعہ کربلا میں، میدان کربلا کے اندر جو ان پر مشکلات آئی تھی، اگر وہ مشکل دور کر سکتے تھے تو حسین نہ پکارتے یا علی مشکل کشا میری مشکل دور کر، کہہ سکتے تھے. کسی کتاب میں لکھا ہوا بتاؤ کہ کہیں حضرت حسین نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ کر کہا ہو کہ میری مشکل دور کرو. اور آج کل کا مشرک علی کو مشکل کشا کہتا ہے. تو حاجتیں پوری کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. غوث اعظم بھی اللہ ہے. بعض لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہتے ہیں. غوث اعظم صرف اللہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم نہیں. غوث اعظم صرف اللہ ہے، اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت میں نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا انسان مجبور محض ہے یا مختار کل ہے؟ سوال کیا جیسے آج کل لوگ نبیوں کو مختار کل کہتے ہیں.
تو انہوں نے فرمایا انسان نہ مجبور محض ہے کہ بالکل کچھ نہ کر سکے، اور نہ مختار کل ہے کہ سارے اختیارات اس کو دے دیے جائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہوئے تو کہا ایک پاؤں اوپر کرو۔ انہوں نے ایک پاؤں اوپر کیا، کہا دوسرا پاؤں بھی اوپر کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی مجبور ماذ اور مختار کل کی مثال ہے، ایک پاؤں کو اٹھانے پر تو تم قادر ہو، اتنا اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، لیکن دونوں پاؤں اٹھا کے فضا میں کھڑے ہو جاؤ، اس پر تجھے اختیار نہیں ہے، تو مختار کل نہیں۔ تو مختار کل بھی ایک اللہ کی ذات، عالم الغیب بھی ایک اللہ کی ذات، لا یعلم الغیب الا اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کو نقل کر رہا ہوں کہ غیب کا علم نہیں جانتا مگر صرف ایک اللہ۔ اور شروع میں آج جو میں نے بیان شروع کیا تو میں نے کہا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر رہے تھے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں کائنات کے اندر۔ انہوں نے فرمایا یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ بعض لوگ فرشتوں کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں نا، اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو اللہ ان کو نہ فرماتے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ایسے ہی انبیاء بھی عالم الغیب نہیں، جتنا علم اللہ نے دیا بے شک ہم اس کے قائل ہیں کہ ساری مخلوق سے اللہ نے نبیوں کو زیادہ علم دیا ہے، اور سارے انبیاء سے حضور کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہے، لیکن سارا ما کان اور ما یکون کا علم دے دیا ہو اس کے ہم قائل نہیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جتنا علم دیا اس کے ہم قائل ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں سے بھی اپنے نبی کو زیادہ علم دیا، اپنے محبوب کو زیادہ علم دیا، لیکن سارا کا سارا ما کان و ما یکون کا علم دے دیا اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ پھر اللہ اور حضور میں فرق ہی نہیں رہتا ہے، پھر تو حضور عالم الغیب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہی عقیدہ توحید ہے کہ ہم جتنا اللہ نے جس کا مقام جس کو دیا ہے، حضور نے یہ فرمایا اپنی امت کو کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جتنا مرتبہ مقام جو اللہ نے مجھے عطا کیا کہیں میری امت اس مقام سے مجھے آگے نہ لے جائے، کہیں مجھے خدا نہ بنا دے۔ اور آج امت کر رہی ہے، حضور کو مشکل کشا کہہ رہی ہے، حاجت روا کہہ رہی ہے، اور حضور کو عالم الغیب کہہ رہی ہے۔ یہ تو صفات اللہ کی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کیونکہ مرتبے کا کم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت میں سے کوئی شخص میرے مرتبے کو کم نہ کر دے جتنا اللہ نے مجھے مرتبہ دیا، اس لیے کہ جس کے اندر ادنا سا ایمان بھی ہے، ایک ذرہ ایمان کا ہے، وہ حضور کی شان میں کمی نہیں کر سکتا ہے، لیکن محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ علی کو خدا کہنا یا حضور کو خدا کہنا یہ بھی توہین ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عالم الغیب ذات ایک اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کلمہ توحید میں فرمایا کہ الہ صرف ایک ہی ہے، معبود صرف ایک ہی ہے، مشکل کشا صرف ایک ہی ہے، حاجت روا صرف ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ساری دنیا کے لوگ لگ کر ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا سکتے تھے جب تک اللہ، یہ تو ہم کہتے بھی ہیں کہ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک ایک قطرہ آب نہیں برس سکتا آسمان سے۔ جب ہم ایک قطرہ برسانے پر قادر نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، تو یہ مخلوق حاجت روا کہاں سے ہو گئی ہے، مشکل کشا کہاں سے ہو گئی، اولاد کہاں سے دینے والی ہو گئی، معبود کہاں سے بن سکتی ہے؟ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے در پہ آؤ۔ جو آدمی اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی در پہ جاتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ پھر ہر چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے تو لوگوں نے پتھروں کو اپنا خدا کہا، کسی نے درختوں کو خدا کہا، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، حتیٰ کہ آگ کے پجاری بھی ہیں مجوسی، آگ کو انہوں نے اپنا خدا کہا، اور سانپ کو خدا کہا، فرشتوں کو خدا کہا، یعنی جو رب کو چھوڑا تو در در کے چوکٹوں پہ جھکنے لگے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، توحید ہمارے پاس کلمہ ہے توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکلیں دور نہیں کر سکتا، کوئی بیڑا پار نہیں لگا سکتا سوائے اللہ کا۔ بیڑا پار لگانے والی ذات صرف ایک اللہ، مشکلیں دور کرنے والی ذات ایک اللہ کی، حاجت روا ایک اللہ۔ تو یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا اور اپنے باپ کو دیا۔
اور یہی پیغام توحید سارے نبیوں کو دیا گیا. سارے انبیاء کا پہلا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، سب کا متفق تھا. آگے طریقے اور شریعت ہر نبی کو اللہ نے الگ دی، لیکن کلمہ توحید بنیادی کلمہ وہ سب کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، معبود صرف ایک اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اسی کلمہ توحید کے مطابق زندگی اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے اللہ علیہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.